السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ۔ صدر جلسہ استاذ محترم فضیلت الشیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، مقامی جمعیت کے ذمہ دار شیخ محفوظ سلفی حفظہ اللہ، اور اس مسجد کے امام و خطیب شیخ کلیم اللہ تیمی حفظہ اللہ، ذمہ داران مسجد، مصلیان مسجد۔ تقریر سب سے پہلے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میری تقریر میں کچھ کمی رہ جائے، غلطی ہو جائے، تو استاذ محترم بعد میں اس کمی کو دور بھی کر دیں گے، اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں پہلے کر رہا ہوں، وجہ یہی ہے کہ مجھے پہلے رکھا گیا ہے، کیونکہ استاد ہم سب کے لیے ہیں اور الحمدللہ آپ کی خدمات سے ہر کوئی واقف ہے۔ تو میرا موضوع ہے تعلیم و تربیت، ضرورت اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے تعلیم۔ آج ساری دنیا تعلیم کی اہمیت بیان کر رہی ہے، لیکن دنیا کو سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت دینے والا کتاب قرآن ہے، اور شخصیت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں تعلیم حاصل کرنے پر اور تعلیم کی اہمیت کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، میں اس میں سے ایک دو واقعات آپ کو پہلے قرآن کے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا 25 جگہ ذکر ہوا، اور خاص کر ایک واقعے کو جو فرشتوں کو، جنات و شیاطین کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، کثرت سے نقل کیا گیا، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم پہلا جز سورۃ البقرہ، سب سے پہلا واقعہ جو بیان کیا گیا تفصیل سے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان کو علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آج دنیا میں جو تعلیم نرسری کے لیے سب سے مشہور ہے اسے مونٹیسری سسٹم کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس سسٹم میں کیا سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے؟ صرف نیمز، خواہ وہ اینیملز کے ہو یا ان چیزوں کے ہو، فلاورز یا فروٹس، ان ساری چیزوں کے نیم ہی سب سے پہلے سکھائے جاتے ہیں۔ آخر ان کو یہ چیز کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملا ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہر چیز کا علم سکھایا، لیکن اس کے لیے الفاظ استعمال کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ خیر اس کے بعد دیکھیے فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے۔ کیوں کہا گیا سجدہ کرنے؟ کہ فرشتوں اور جنات تم سب آدم کو سجدہ کرو، کس لیے کہا گیا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم اور فرشتے اور جنات سب کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، بس ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کہتے ہیں، ہمارا کام صرف نسبح ہو، ہم تسبیح ہی بیان کر سکتے ہیں اور اتنا ہی کر سکتے ہیں۔
नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, इतना ही हम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों का इल्म बता दिया। तब फरिश्तों से कहा गया कि आदम को सजदा करो। मतलब ये हुआ कि इल्म जिसके पास होगा सारी दुनिया उनके सामने झुकेगी। अब हम सजदे के बहस में पड़ गए कि वह सजदा ताज़ीमी था या इबादती था। यहाँ न ताज़ीमी न इबादती, यहाँ बताना ये मकसूद था कि जिस कौम के पास इल्म होगी वो सारी कौम उनके सामने झुकेगी। जिस शख्स के पास इल्म होगा सारे इंसान उसके पास झुकेंगे। जिस फर्द के पास इंसान होगा सारे लोग उसके पास झुकेंगे। और इंसान को दुनिया में अगर इज्जत मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इल्म से मिलेगी। इल्म के बगैर दुनिया में किसी को इज्जत नहीं है। मुख्तसरन आगे बढ़ें। सूरह यूसुफ है। बहुत से नौजवानों को सूरह यूसुफ बहुत अच्छा लगता है। दे यूसुफ और जुलेखा के वाक़यात क्या शायद, लेकिन ये सूरत नौजवानों के अखलाक को जितना पाकीज़ा से बयान करती है कोई और सूरत नहीं है। लेकिन मेरा मौजू वो नहीं है, मेरा मौजू तालीम व तरबियत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत, आधी दुनिया की खूबसूरती दी गई। और इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत कब होता है, बचपन में या जवानी में या बुढ़ापे में? बचपन में बच्चे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, लेकिन उनके भाइयों ने जो बेचा है और वो लोग ख़रीद के ले जाके बाज़ार मिस्र में जो बेचे हैं, तो कुरान उसका नक्शा खींचता है, वशरौहु बिसमानिन बख्सिन दराहिम मादूदा, चंद खोटे सिक्कों में बेचा गया। भाई खूबसूरत है, कीमत लगनी चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन वही यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला जब ख्वाब की ताबीर बतला देते हैं, ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखा देते हैं, बादशाह को मालूम होता है, तो बादशाह कहता है उनको लेकर आओ, मैं उनका अपने ख़ास मुसाहिबों में रखूँगा। बल्कि जो अल्फाज कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है उसका आज के ज़बान में तर्जुमा किया जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। और बादशाह ने किया वही कि जब ख्वाब आप बतलाए तो बादशाह ने उस वक्त काज़ीज़ मिस्र आपको कहा कि अब सारी जिम्मेदारी आपकी है, गल्ला को कैसे सेव करना, कैसे बचाना, कैसा तकसीम करना, ये सब उन्होंने किया है। आज ये कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, यही लोग करते हैं। तो इल्म नहीं था, खूबसूरत थे, सब कुछ था, कीमत घटिया लगी। इल्म आ गया तो बादशाह अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इल्म इंसान को बुलंद करता है। कुरान करीम में दो अंबिया हैं जिनको नबूवत के साथ साथ बादशाहत दी गई, वो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान। आप कुरान करीम उठा के देखिए, अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले ये दोनों। व ख़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कोई कम शुक्रगुजार नहीं थे। क्योंकि मौजू के ताल्लुक़ से मुख्तसरन कह रहा हूँ कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम इन दोनों को अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें अता फरमाई, तो वह इकरार करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमें इल्म की बदौलत मिली। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है, ये कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है, लोगों ने बनाया। और लेकिन ये सही बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दौलत, हुकूमत और इल्म पेश किया और कहा कि ये तीनों में से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए, दौलत, हुकूमत और इल्म। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये तीनों चीज़ें पेश की, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को हासिल किया, कहा मुझे इल्म चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने दौलत और हुकूमत से कहा कि अब तुम यहाँ से चलो, क्योंकि सुलेमान ने तुमको इनकार कर दिया, उन्होंने इल्म को पसंद कर लिया। तो उन दोनों ने कहा जहाँ इल्म है वहाँ हम दोनों रहते हैं, जहाँ इल्म है वहाँ हम दोनों रहते हैं, हमको अब यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इल्म इख्तियार कर लिया है, हम दोनों को भी उसी के मातहत में रहना। जिसके पास इल्म है दौलत भी आएगी, हुकूमत भी आएगी, सारी चीज़ें आएगी। ये तीन वाक़यात कुरान के काफ़ी हैं, वरना कुरान करीम आप उठा के देखिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए एक दो दुआएं आपको मिलेंगी।
علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما بھی کہا. ابھی میں نے کہا سبحانک لا علم لنا، گرچہ کہ فرشتوں کی دعا ہے پھر بھی چلیے. علم نشرح بھی کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ بھی دعا سکھایا. کتنی دعائیں ہیں. یہ بھی کہا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. یہ سب وہی ہے کہ ہر مشکل محنت کرنے والے کو کامیابی ملے گی، محنت کرنے والے کو کامیابی ملے گی. یہ سب قرآن سے. آئیے حدیث. یہ تو قرآن نے علم کی اہمیت کو بیان کیا. احادیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حدیث ہے جو مشہور ہے ہم سب سنتے ہیں، سب کو یاد بھی ہوگا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم او مسلمہ. فی روایہ الگ الگ روایتیں، بہرکیف دونوں پر ہے. اس میں دیکھیے لفظ استعمال کیا گیا فریض، فرض سے ہے یہ. یعنی جس طرح نماز روزہ فرض ہے، مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اب آپ کہیں گے کہ اقرا والی آیت آپ پڑھے نہیں، وہ آیت تو بہت مشہور ہے، سب کو ہی جانتے ہیں. لہذا جو آپ پہلے سے جان ہی رہے آپ، میں اس کو مزید وقت لگانا نہیں چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرض قرار دے کر، اور میں کیوں اقرا کا ذکر کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز، روزہ، توحید، رسالت، حلال و حرام کا ذکر نہیں کیا؟ علم ہوگا تو انسان حلال و حرام جانے گا، علم ہوگا تو اللہ کو بھی پہچانے گا، علم ہوگا تو رسول کو پہچانے گا، علم ہوگا تو وحی کو جانے گا. اسی لیے سب سے پہلے علم کا آیا. اور آج کے دور میں علم کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آج علم کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہے. سوچ کر دیکھیے، اگر ہم 1400 سال پہلے جو چیز ہم کو دی گئی ہوئی اور ہم نے اس کو حاصل کیا بھی، ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے علم حاصل نہیں کیا. یہ غلط بات ہے کہ مسلمان علم میں پیچھے آج ہو سکتے ہیں، ماضی میں کبھی پیچھے نہیں رہے. آپ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ گواہ ہے. فرق یہ ہے کہ کہنے والے بھی سو گئے، سننے والے بھی سو گئے، اور دنیا ہم سے جو ہے دور ہو گئی. ورنہ علم کے میدان میں تو مسلمان سب سے آگے تھے، کیونکہ علم کی اہمیت دی ہی ہے قرآن. جب تک قرآن کا ترجمہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں نہیں ہوا تھا، دنیا کو نہ علم کی تہذیب معلوم نہ تھا، نہ سائنس کا علم تھا، نہ کسی بھی چیز کا علم. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس یہ ساری چیزیں قرآن کے خلاف ہے. نہیں، قرآن کریم کے سورتوں کے نام دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ ساری چیزیں علم جو ہے قرآن ہی میں تھا. جس کو شاعر نے کہا تھا، فرصت کہاں تھی اتنی کہ ہم کھولتے کتاب، ورنہ تمام علم تو قرآن ہی میں تھا. سارا علم جو دنیا کو آج ملی ہے، یہ سب قرآن کی بدولت ہے. لیکن ہمارے پاس جن صورتوں کی فضیلت ہے، آپ دیکھیں گے ان صورتوں میں ان سب چیزوں کو نہیں ملے گا. جیسے کہ ہم سورہ فتح پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن معنی کے ساتھ کبھی نہیں پڑھتے. ورنہ سارا چیز تو اسی کے اندر بیان کیا گیا. سورہ ابراہیم ہے، سورۃ الانبیاء ہے. بہرکیف مختصراً یہ کہ علم فرض ہے. لیکن ایک چیز میں مختصر کہوں، کیونکہ میں اگر زیادہ وقت چھوڑوں گا تو شیخ سے صرف آپ ہی کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے بھی ہوگا. بہت کم موقع ملتا ہے دور جانے کے بعد. جب تک شعلے میں تھے تو زیادہ سننے کا موقع ملتا تھا، تو اس لیے میں مختصراً کروں گا کہ دنیا صرف تعلیم کی بات کرتی ہے، اور یہ چیز ناکافی ہے. صرف علم انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا، کوئی بھی علم، خواہ وہ مدرسے کا ہو یا اسکول کا ہو. بلکہ یہ بھی ایک ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے علم کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کیا بھی تو غلط تقسیم کیا. علم کی تقسیم اگر ہونی ہی تھی تو نافع اور غیر نافع ہونی تھی. شیخ صحیح ہے. علم کی تقسیم ہم نے جو مدرسہ اور اسکول کیا، یہ تاریخ کی بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی. یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم 500 سال سے مسلمان پیچھے ہوئے. اگر علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع ہوتا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھلائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مفید نہ ہو. تو ہمیں اگر علم کی تقسیم کرنی ہی تھی تو مفید غیر مفید کرنا تھا. افسوس ہم نے دین اور دنیا کر دیا. کوئی علم دنیا نہیں ہے،
سب علم قرآن کا دیا ہوا ہے، سب علم احادیث کے دیے ہوئے ہیں، سب علم کے ذکر احادیث میں ہے۔ کسی بھی مستند احادیث کی کتاب اٹھائیے، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ملتا ہے، کتاب البیوع فقہا بھی لکھتے ہیں، محدثین بھی، ہے یا نہیں سب ساری چیزیں؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی علم ہے؟ تجارت، بیوع کے معنی تجارت کیا ہے؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا علم ہے؟ قرآن کریم نے کیا قرآن کی آیتوں میں سمندر، جہاز اور آسمان، زمین، ان سب چیزوں کو مسخر کرنے کا، لیکن ہم نے صرف ایک دعا یاد رکھا، سواری کو مسخر کرنے کا، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ لیکن وہی سخر لکم ما فی الارض و ما فی السماوات والفلک، یہ ساری جو آیتیں ہیں وہ سب ہم لوگ بھول گئے۔ بہرکیف صرف تعلیم کافی نہیں، صرف تعلیم ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے، جتنے لیڈر ہیں، جتنے بڑے بڑے گھوٹالے کیے، یہ سب کون کرتے ہیں؟ جاہل کرتا ہے؟ جاہل تو نہیں کرتا، پڑھے والے لکھے۔ بینک ہیک کرنے والے، اکاؤنٹ ہیک کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جاہل ہے؟ آئی ٹی پروفیشنل ہے یا نہیں؟ تو کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف تعلیم حاصل کیا، ان کی تربیت نہیں کی گئی۔ جبکہ اسلام تعلیم کی جتنی اہمیت دیتا ہے اس سے زیادہ تربیت کی اہمیت دیتا ہے۔ شرع سید نے بہت پہلے کہا تھا، تعلیم اور تربیت دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دونوں بیکار ہے۔ صرف تربیت بھی بیکار ہے، صرف تعلیم بھی بیکار ہے۔ تعلیم بھی ہونی چاہیے، تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تعلیم نہیں ہوگی، صرف تربیت ہوگی تو ہمارے پاس ویسے بہت سے لوگ ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہ تربیت ان کی ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، سب ہے، لیکن تعلیم نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور جن کے پاس تعلیم ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، تو وہ حال ہو رہا ہے کہ سب سے جگہ، ہر جگہ دیکھیے ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہزاروں رولز اینڈ ریگولیشن، لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے معلوم ہیں، پھر بھی جرائم، گناہیں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بار حج میں ہندوستان کے، بہار کے ایک بڑے ڈی جی ریٹائر ہونے کے بعد وہ حج کو آئے تھے۔ ڈی جی آپ جانتے ہیں نا، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، ڈی جی پی، بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ تو وہ حج میں آئے تھے، تو ہم لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے یہاں 2000 کا مجمع ہو تو اس کے لیے اتنی ساری پولیسیں لگائی جاتی ہیں، حج میں 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جبکہ پورے سعودیہ میں بھی اتنی پولیس نہیں ہے، پوری سعودیہ میں بھی اتنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں سارا مینٹین ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ڈی جی پی رہ چکے، آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ میں بہار کے ڈی جی پی کا بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا اور ایک ہی بات کہی، یہاں سارے لوگ پولیس ہیں۔ پولیس کا مطلب قانون نافذ کرنے والے، یعنی سب اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے یہاں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کرام تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الا ان فی الجسم مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہے گا، وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، اور وہ ہے تمہارا دل۔ تو یہ ساری خرابیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں، سارے خیالات یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص کر دعا، اور وہ بھی کون سی صورت میں؟ سورہ آل عمران میں، کیونکہ یہودی تو مغضوب کہلائے، لیکن عیسائیوں کو کہا گیا کہ وہ گمراہ ہوئے، اور گمراہ کس وجہ سے ہوئے؟ کہ انہوں نے اپنے دل میں حضرت عیسیٰ کی محبت، عظمت کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، اگر یہ دل کو، اور آپ دیکھیں گے یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کرنے سے پہلے ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک ہی دل بنایا ہے۔ تو ایک دل کا مطلب کہ یا تو توحید ہو یا شرک ہو،
کفر ہو یا اسلام ہو، سنت ہو یا بدعت ہو، ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ سب کچھ اس میں آ جائے اور ہم کہیں کہ نہیں نہیں ہم سب کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. دل ایک ہے تو ایک ہی چیز ہوگی، یا تو کفر یا اسلام، یا تو توحید یا شرک، یا تو سنت یا جو ہے بدعت. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہم کو اور آپ کو یہ تربیت ضروری ہے. تربیت کے تعلق سے احادیث اور بھی زیادہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو جو دینا ہے دو، لیکن سب سے بہترین چیز جو دے سکتے ہیں وہ ہے تربیت. کیونکہ تعلیم انسان کو انسان نہیں بناتا ہے، تربیت انسان کو انسان بناتا ہے. تربیت انسان کو بہتر انسان بناتا ہے. تربیت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ پرانی امتوں کو یا انبیاء کو کتاب پوری کی پوری ایک بار دے دی گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک بار نہیں دیا گیا. آیتیں اتری، تھوڑی تھوڑی پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، عمل کرایا گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو بھی پورا کا پورا ایک بار. اور کفار اسی لیے اعتراض بھی کرتے تھے کہ کیوں پورا قرآن ہم کو نہیں دیا گیا ایک بار میں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس شریعت میں خاص کر یہ ساری چیزیں رکھی گئی. تربیت کے اعتبار سے اب کیا تربیت سب سے پہلے کرنا ہے، اس کے تعلق سے میں نے جو آیت شروع میں پڑھا تھا وہ یہ کہ دو چیزیں ہمیں بڑی اہم ملتی ہیں قرآن میں. ایک یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، دونوں کا جب آخری وقت آیا چل چلاؤ کا دنیا سے جانے کا، تو ان دونوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا. قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. خاص کر اس میں یعقوب علیہ السلام کا، اس کے پہلے والی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے. تو اس وقت کیا تم جانتے ہو، تم تھے اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب یہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. گویا دادا نبی، باپ نبی، یہ بھی نبی، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی. کیا سوچ سکتا ہے کہ ایک بزنس مین کا بیٹا بزنس مین نہ ہو، ایک نوکری کرنے والا کا بیٹا نوکری میں نہ جائے، ایک کاروبار کرنے والا کا بیٹا کاروبار نہ کرے؟ عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو 3 نسل، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملائی جائے تو 4 نسل نبی ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آخری وقت میں سب سے پہلے فکر ہوئی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ سب سے پہلی ہے تربیت، کس کی عبادت کرو گے. حالانکہ ہو نہیں سکتا تھا کہ نبی کے بیٹے گمراہ ہو، لیکن ایک ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد کیا ہونے والی ہے، میری اولاد کیا بننے والی ہے. آپ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، بہترین سے بہترین اسکول کا انتخاب کریں، اچھے سے اچھے بیگ دیں، اچھے سے اچھے جو ہے کتابیں اور ساری چیزیں دیں. لیکن سب سے پہلے تربیت یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد کیا بن رہی ہے، میری اولاد کی تعلیم کیا ہو رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے تربیت. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز توحید. اللہ کو پہچان لے گا تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ذہن میں واقعہ ایک آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے پبلک کی فکر کرتے تھے، اور وہ ماحول میں نکلتے تھے، باہر گلیوں میں، راتوں میں، دن میں، سب نکلتے تھے کہ پبلک کس حال میں ہے. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ پبلک جب تک حقیقت سے رہے گی تو عمر کا کام آسان رہے گا. تو اسی طرح ایک بار نکل گئے تو دیکھا انہوں نے ایک چرواہا ہے، بکری چرا رہا. تو انہوں نے اس کو جانچنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے بکری کے چرواہے، میں مسافر ہوں، مجھے ایک بکری اپنی دے دے میری ضرورت کے لیے. بادشاہ وہ چرواہا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کیوں، تمہارا مالک تم پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کہا میرا مالک میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے. تو پھر کیا، ایک بکری دے دو، شام کو جاؤ گے تمہارا مالک پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. تو اس نے کہا یقیناً اگر میں کہوں میرے مالک کو تو میرا مالک یقین کر لے گا، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے وَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے بکریوں میں سے ایک بکری کو ضائع کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سب جملہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں
اگر جب تک پبلک میں یہ خوف خدا رہے گا تو عمر کا کام آسان رہے گا۔ آج وہی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں اخلاقی ہو، ایمانی ہو، معاشرتی ہو، سوسائٹی کی خرابیاں ہو، اولاد اور ماں باپ کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، جتنے بھی خرابیاں ہیں، دو پارٹنر کے ہوں، یہ سب خرابیوں کی صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اللہ کا نام تو سنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسما صفات کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہم تو اپنے الفاظ نکالنے سے پہلے دلوں میں جو سوچتے ہیں وہ بھی جان لینے والا ہے۔ اگر یہ ایمان ہو جائے کہ اللہ کہاں ہے تو پھر ہمارے اندر وہ ساری خرابیاں نکل سکتی ہے۔ اسی لیے انبیاء انسانوں کو اللہ سے جوڑتے۔ دوسری چیز، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن میں بہت تفصیل سے ہے۔ کیا کیا انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو؟ سب سے پہلے انہوں نے بھی شرک سے بچایا۔ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہی نصیحت کی، کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ایک اللہ کی، الہا واحدا ونحن له مسلمون، ایک اللہ کی۔ لقمان علیہ السلام بھی پورے عرب میں مشہور تھے کہ بڑے وائز مین گزرے ہیں، بڑے نصیحت کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے انسان گزرے ہیں، تو لوگ ان کے واقعات کو شوق سے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی بات کو بھی کہا، تو انہوں نے کیا نصیحت کی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو؟ لا تشرک باللہ، سب سے پہلی چیز کہ جو اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ یہ کتنا ہو بڑی تربیت ہو، اگر یہ کر رہا ہے تو گویا اس نے اللہ کا حق نہیں پہچانا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ لیکن ماں باپ کو کے حق بتاتے ہوئے کہ یہ بھی کروں، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد اپنے جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ کئی واقعات ہمارے یہاں آئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ اگر غیر ہیں تو ان کا حق ہمارے اوپر نہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن نے اسی آیت میں کہا سوائے شرک کے ہر چیز میں ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بھلائی کے جتنے کام ہیں تم ماں باپ کا دنیا میں ساتھ دینا ہے، ان کی خدمت، ان کا دیکھ بھال، ان کی بیماری یا ان کا علاج یا ان کی روزی روٹی یا جو کچھ بھی ہو۔ ہمارے اسلام میں اولڈ ایج ہوم نہیں ہے۔ ہم اگر غیر ماں باپ ہوں یا اپنے پیدائشی ماں باپ ہوں، ایمان والے ہوں، کسی کے لیے بھی رتی برابر شرک کے علاوہ کسی چیز میں نافرمانی کرنا جائز نہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز کے بعد افسوس ہے کہ ایک باپ، اور وہ آپ سے بھی ملنا چاہ رہے تھے لیکن میں منع کیا کہ کہیں آپ ٹینشن میں نہ آ جائیں، وہ خود بڑے ٹینشن میں تھے، شکایت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں۔ بیٹا پڑھا لکھا ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، اب ان کی شکایت کی وجہ کچھ اور ہوگی، اسی لیے میں بھیج دیا ان کو کہ آپ بعد میں آئیے، فرصت سے بات کریں گے۔ اللہ رحم کرے۔ سمجھ بہت بڑی چیز ہے، یہی ہے، تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، تربیت ہے تعلیم نہیں ہے نا شیخ؟ تو یہ چیز جو ہے چونکہ شیخ سمجھ گئے، اسی لیے ہم اس کو کسی کی یہ کو راز میں رکھنا ہی راز کی بات ہے، یہ بھی اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ تو بہرکیف یاد رکھیے، میں کہہ رہا ہوں سوائے شرک کے ہر چیز میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری درست ہے، خواہ وہ مسلم ہو نان مسلم۔ دوسری چیزوں نے کیا؟ قیامت کی باز پرس، شرک کے بعد، ماں باپ کے حقوق کے بعد قیامت کا باز پرس، آخرت میں جواب دہی، یہی انسان کو ہر گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے خاص کر کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین رکھو۔ اگر لاکھوں روپیے کسی کو دیے جائیں، ایک چھوٹے سے بچے کو کہا جائے کہ سوئچ میں ہاتھ لگاؤ، نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہاتھ لگانے کے بعد کیا انجام ہوگا، تو اس کے سامنے اسے لاکھوں روپیے ہلکے معلوم ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم رتی برابر بھی نافرمانی اس دنیا میں کریں گے، قیامت میں باز پرس سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں من خردل کہا ہے، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا گناہ ہو یا نیکی ہو، یاتی بھی اللہ قیامت کے دن تمہیں لا دے گا، گرچہ کہ وہ زمین کے کسی کونے میں ہو،
آسمان کے کسی کونے میں ہو یا کسی پہاڑ کے نیچے جا کے دب جائے، اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے تربیت، خوف خدا، اللہ کی معرفت سب سے پہلے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ ہو سکتے ہیں نہیں دیکھیں گے، محلے والے چھوڑ کر دوسرے محلے میں کچھ جا کے کرو گے، محلے والے نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ دیکھ لے گا۔ بہت سے لوگ ہوتا ہے نا، محلے میں نام خراب ہو گیا تو محلہ چھوڑ دیتے، سمجھتے ہیں کہ محلے والے اب یہاں نہیں ہیں، لیکن اللہ تو ہے، یاتی بھی اللہ، اللہ لے کر آئے گا۔ تو اس کے بعد عبادت کا حکم دیا، نماز، بھلائی کا حکم، برائی سے روکو۔ پھر اس کے بعد اخلاق میں کہا گیا اخلاق کیا ہے، کہ جس کے ساتھ ملو تو پیار محبت سے ملو، خوش دلی سے ملو، نرم اخلاق سے ملو۔ کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے گال پھلا کے نہ چلو۔ فخر و غرور، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر، غرور، تکبر، یہ کیا ہے؟ ہماری پیدائش ایک حقیر مٹی سے ہے۔ ان سب باتوں پر شیخ سے سنیے گا تو آپ کو اور زیادہ جذبہ پیدا کریں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ انسان کیا فخر غرور کرے گا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم فخر غرور کر کے چاہتے ہو کہ پہاڑ سے بلند ہو جاؤ، نہیں ہو سکتے، زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے۔ انسان صرف یہ سوچ لے کہ انسان کو مٹی سے کیوں بنایا، مٹی کے کتنے فائدے ہیں۔ مٹی ہر بری چیز کو الگ کر دیتی ہے، اچھی چیز کو لے لیتی ہے۔ پانی بھی آ کے جمتا ہے تو گندگی کو اوپر رکھ دیتی ہے، اچھا پانی کو اندر جو۔ تو ہم انسان بھی مٹی سے بنے ہیں۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سی خرابیاں ہیں، اگر ہم انسان ہیں تو ان خرابیوں کو چھوڑ دیں، اچھائیوں کو لے لیں۔ تو کہا گیا بھلائی کا حکم، برائی سے روک۔ پھر اس کے بعد کہا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ پھر کہا گیا آواز بھی پست رکھو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آواز بھی ہو تو کیسے ہم بات کریں، بڑوں کے سامنے اخلاق سے، ادب سے، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، ان کے سامنے کہا گیا کہ اپنے بازوؤں کو ان کی خدمت کے لیے جھکا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ۔ آج کہاں ہیں بچوں کو تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے، تھوڑی سی یہ چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ، نہیں، اگر وہ شرک میں ہیں، بدعت میں ہیں، تب بھی ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اسے متاثر کر کے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ایک صاحب آندھرا کے، وہ ایک ہوٹل میں مینیجر تھے، تو آتے تو 15ویں شعبان کی خرابیاں میں نے بیان کیا، ان کو اثر ہوا، بدل گئے۔ جب وہ بستی گئے تو ان کو بولے کہ تو مدراس جا، وہ خراب ہو گیا۔ تو وہ آ کر بولے اب میں کیا کروں؟ میں کہا دیکھو، پہلے جتنا تو ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اب اس سے زیادہ خدمت کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں 3 مہینے میں ماں باپ بدل گئے۔ 3 مہینے کے اندر ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، امی ابا شرک میں ہے، میں کیا ان سے جا کے ملنا، استغفر۔ پھر اصلاح کیسے کرو گے؟ کیسے ان کی اصلاح ہوگی؟ اسلام شرک سے نفرت کرتا ہے، مشرک سے نفرت نہیں کرتا۔ اسلام کفر سے نفرت کرتا ہے، کافر سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اسلام بدعت سے نفرت کرنے کے لیے کہتا ہے، بدعتی سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ اگر ہم ان شخصیتوں سے نفرت کریں گے تو ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ لہذا اس چیز کو غور کیجئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فخر ہے کہ ہم توحید میں ہیں، ہم سنہ میں ہیں، نہیں، یہ فخر کی بات نہیں، اللہ کے شکر کی بات ہے۔ اور اس شکر کا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ ایسے اخلاق سے ملیے کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر وہ بھی توحید میں آئے، وہ بھی اچھے راستے میں آئے، اور وہ بھی دین میں آئے۔ بہرکیف موضوع الگ ہوتا جا رہا ہے۔ میرا موضوع تھا تعلیم و تربیت۔ تعلیم بھی اہم ہے، تربیت بھی اہم ہے۔ تعلیم کے بغیر صرف تربیت بھی کافی نہیں ہے، ورنہ اس سے بھی غلطی ہونے کے اندازے رہیں گے، بلکہ زیادہ غلطی کر سکتا ہے۔ اور اگر صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، تب بھی غلطی کے بہت سے انداز ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، تربیت بھی حاصل کریں، دونوں ہو تو کامیاب بنیں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، لوگوں کی نگاہ میں بھی کامیاب رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم دونوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم اتنا ہی ضروری ہے، تربیت بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور ان دونوں کی اہمیت بھی ہے جسے قرآن، احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے زیادہ تربیت پر توجہ دیے ہیں۔ یہی وجہ تھا کہ وہ عرب کے لوگ جو اسلام سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
ایک ایک بڑی بڑی چیزوں کی چوری کر لیتے تھے، لیکن بعد میں ان کی تربیت ہو گئی تو ایک صحابی جنگ میں ایک رسی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی امانت ہے، حالانکہ رسی کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، یہ خوف خدا تھا۔ تربیت میں سب سے بڑی چیز خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کی قربت ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں صرف علم نہیں بلکہ یقین ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں جو اچھی باتیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہو تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے سے معاف فرمائے، اور جو صحیح ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔